الله 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 تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ تو میری مدد فرما قرآن مجید کی تلاوت پر، اور اے اللہ میری مدد فرما اس بارے میں کہ میں تجھے یاد کروں. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری اچھی عبادت کروں. اللهم اعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھی عبادت کریں. 11 مہینوں میں جو بے توجہی ہوتی ہے، بے رخی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ہم پورے طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے، مرد ہو کہ عورت، ہر ایک اس بات کو سمجھا جائے. فالتو کام میں، ذاتی کام میں، لغو کام میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بالکل نہ ڈالیں. ارے اللہ والے اس طریقے سے اپنے آپ کو لغو کاموں سے بچاتے تھے، اس قدر اپنے آپ کو لغو کام سے بچاتے تھے. چنانچہ میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور اللہ کے واقعات دیکھے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مطابق یہ ہے، فرمایا کہ میں نے 40 سال ایسے گزارے، 40 رمضان ایسے گزارے کہ 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے، وہ بھی ضروری بات. 24 گھنٹے کی بات ہے، 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ بات کرنی، ورنہ 23.5 گھنٹے یا نماز یا تسبیح یا دعا یا تلاوت یا دوسرے دن کے کام. بہت بڑی بات. حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ویسے ان کو مقام بتلایا، اللہ نے مقام دیا اس لیے دیا کہ اپنے آپ کو عبادت میں لگا. ایسی عبادت ایسی کہ میں یہ مانگرول میں بیٹھا ہوا ہوں، قریب میں کوسالی گاؤں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے وہاں پر ہم نے جو رمضان گزارے، ایک آدھ رمضان نئی بڑی کوسالی کے اندر گزارے، تو فجر کی نماز کے بعد جو واقعات کی مجلس میری جو ہوتی ہے، تو مجلس کے خط پر وہاں کے مقام عالم وہ آتے تھے اور آ کر مجھے اچھی اللہ والوں کی باتیں سناتے. وہ عالم مجھ سے عمر میں بڑے تھے اور اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہنے والے آدمی. انہیں معلوم تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ یاد حضرت شیخ کے پیچھے وہ بہت سے باتیں تھے. ایک دن آئے کہنے لگے مولانا ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھتے ہیں، لیکن وہ اشراق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے سونے کے چکر میں جلدی جو رکعت ادا کر کے ہم سونے کے منہ لگے. جبکہ میں نے حضرت حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو رمضان مبارک میں عجیب طریقے سے اشراق پڑھتے دیکھا. میں نے کیسے دیکھا؟ فرمایا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر خانقاہ لگتی تھی، تو فجر کے بعد حکم ہوتا تھا سب سو جائے، اس لیے کہ رات کے وقت لوگ عبادت خوب کرتے تھے، زیادہ فجر کے بعد حضرت حکم دیتے سب سو جائے. مگر حضرت اپنے اعتکاف والی جگہ معتکف، وہاں حضرت خود سوتے نہیں تھے، بلکہ اشراق کے تک وہ تلاوت میں یا پھر اپنے مراقبے میں دعا عبادت کو لگے رہتے. کچھ حضرات شیخ کے پیچھے وہ لوگ بھی کھڑے، وہ لوگ بھی بیٹھتے. البتہ درمیان میں پردہ عاری ہوتا ہے. ایک مرتبہ
میں بھی پیچھے جا کے بیٹھا، پردہ تھا، شیخ اندر کو تھے، اللہ رب العزت منظر دکھلانا چاہ رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھا جب اشراق کا ٹائم ہوا، باقی سب ساتھی اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا۔ ہوا کے جھونکے نے پردے کا ایک کنار ہٹا دیا۔ شیخ بالکل کھل کر دکھائی دینے لگے۔ بڑھاپے کا عالم، 70 سے زیادہ کی عمر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ چل پھر نہیں سکتے تھے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مگر میں نے دیکھا رکوع کے وقت اور سجدے کے وقت جب رکوع حضرت شیخ نے کیا تو میں نے پیچھے بیٹھ کر یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھو تو صحیح حضرت کا رکوع کتنا لمبا ہوتا، تو کان پیچھے بیٹھے ہوئے انگلیوں کے پورے پر گرنے لگا، مگر خود یہاں پر بولنے لگا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بالکل اطمینان سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب 23 پر پہنچے، میں 23 پر پہنچا، تب جا کر حضرت نے اپنے رکوع سے سر اٹھایا۔ سجدے میں بھی یہی کہتے ہیں، جب سجدے میں گئے تو میں نے ادھر بولنا شروع کیا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 23 پر جب پہنچا تب جا کے حضرت نے سجدے میں سے سر اٹھایا۔ یہ پہلی رکعت میں لوگوں سجدے میں رکوع کا یہ حال، دوسری رکعت میں بھی ایک حال۔ ایک ماں بہنوں جی کو بتلانا چاہ رہا تھا، بڑھاپے کا عالم، زمانے کا شہر، پوری رات عبادت کی ہے، مگر فجر کی نماز کے بعد ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں تو کس قدر اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اسے کہتے ہیں اچھی عبادت۔ آج ہمارے فرض کا ٹھکانہ ہے، فرض کا ٹھکانہ نہیں۔ فرض کی نماز، میرا فرض نماز پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کر وہاں پہ ٹوٹے تو ہوتا ہے، نظر دھیان تو ادھر ہی، کب پہلی سیٹی بجتی ہے کب دوسری بجتی ہے کب تیسری بجتی ہے، وہاں پہلی میں دوسری میں تیسری بجی کہ ادھر تو اپنی رکعت بالکل مختصر کر کے جلدی سے کہیں زیادہ کر نہ جائے دوست۔ یہ میرا تمہارا حق ہوتا ہے۔ تلاوت کریں اور تلاوت کرتے ہوئے جام والی جو ہے وہ کہاں گئی، برتن مانگ کے بیٹھی پڑیں گے، وہ جھاڑو میں لگی کہ نہیں لگی، میرا تمہارا حق یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، صرف عبادت کی نقل مطلوب نہیں ہے، اوپر نیچے اٹھک بیٹھک یہ مطلوب نہیں ہے، اس کی جان بھی اللہ سے چاہتے ہیں۔ اس کی جان یہ ہے کہ دھیان سے اس کی جو ہے وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، تسبیح تجھے پڑھنے کو فرمایا، اس طرح سے اگر اس طرح کی عبادت تو جہاں میں آؤں تیرے پیچھے میں ہوں، اگر اس طرح کا ہوا تو یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، یہ فقط حاضری ہے، یہ حاضری ہے اللہ کے دربار کی، یہ مقبول عبادت نہیں ہے۔ اور پھر وہ اثرات کا انتظار مت کرنا کہ سورہ فاتحہ پڑھے تو شفا مل جاتی ہے، تھوڑا پڑھے تو یہ ہو جاتا ہے، تھوڑا پڑھے تو یہ ہو، ارے کیسے وہ ہوگا؟ اس لیے کہ جس دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے وہ دل تو ہے ہی نہیں میرا پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے، راستے میں ایک جگہ پر دیکھا ایک آدمی بہت رو دھو کے وہ دعا مانگ رہا، بہت رو رہا، دعا مانگ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو ترس آئے، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ اگر اس کی ضرورت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں کب تک پورا کر دیا ہوتا۔ آپ اتنا روواتے ہیں اسے، موسیٰ مجھ سے زیادہ سبھی کم کا بنا تو سمجھے، مجھ سے زیادہ اتنا بندہ رو رہا کوئی بھی نہیں دے رہے۔ فرمایا موسیٰ یہ ڈھونگ کر رہا، یہ ڈھونگ کر رہا، اس کی جو ہے نا وہ دل کی کیفیت تجھے معلوم پڑے گی، دل کو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، دل کی کیفیت میں جانتا ہوں۔ اس کا دھیان پورا کا پورا اس کی جو بکریاں وہاں چل رہی ہے نا، بکریوں میں اس کا دھیان ہے، بکریوں میں دھیان ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے ہوئے دھیان بکری میں ہے تو دعا کیسے میں قبول کروں؟ وہی سے سمجھ لو میری ماں بہنوں، عبادت کرتے ہوئے اگر ہمارا دھیان
گھروں کے کام کاج میں ہو، وہ عبادت کیسے اللہ کے دربار میں قبول ہوگی؟ اور یہ سب کا مشاہدہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو مقصد بنا ہے، اللہ کی عبادت کو رسم بنا ہے، دنیا کی چیزوں کو مقصد بنا ہے۔ دنیا کی چیزیں بالکل کلین ہونی چاہیے۔ میرے مکان پہ جو ہے نا وہ معمولی سا تنکا بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ 50 مرتبہ گھروں کے پردوں کی صفائی، 50 مرتبہ دیواروں کو کس کس کے صاف کرنا، اس کو ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم صحیح دل کے ساتھ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے گناہوں کے کارکوں سے صاف کریں۔ میری ماں بہنوں، بس میں جھنجھوڑنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی غلط چیزوں سے نکلے اور غلط چیزوں سے نکل کر صحیح پٹری پر آئے۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے، ہم بھی چونکہ فیملی لے کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی بھی بال بچے ہیں، اور ہم جو فیملی میں رہتے ہیں حالات دیکھتے ہیں، سمجھے، رشتے داروں کے یہاں آنا جانا، حالات ہمارے سامنے ہیں، تب جا کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جی عبادت کا فقط ڈھانچہ ہے، لیکن عبادت کے اندر کی جان ہے۔ ایک بات لوگ بس اس رمضان مبارک کے اندر سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے رحمت دی ہے تو اس رحمت کی قدر کرو، باقی اگر اللہ میری تمہاری قدر کرے گا۔ اللہ کیسے قدر کرتے ہیں؟ اللہ قدر کرتا ہے تو چھوٹے سے عمل کو اتنے بڑے مقام پر پہنچا دیتے کہ میں اور آپ کیا بتاؤں۔ ایک کتاب قدر کر دے گا، زاہدوں کے واقعات کر کے کتاب، اس کتاب کے اندر ایک بات کر دے گی کہ ایک جگہ، ایک گاؤں، ایک بستی، وہاں کو ایک اللہ والے رہتے تھے۔ اس اللہ والے کو اللہ پاک نے خواب میں بتلایا بستی پہ آفت آنے والی ہے، آفت بھی آئے گی، آپ کی لپٹ بھی آفت میں آنے والی ہے، آپ کی لپٹ، ساری بستی آپ کی لپٹ میں آنے والی ہے۔ قاضی نے پوچھا تو پھر اس میں بچنے کا طریقہ، فرمایا کوئی نہیں بچے گا، بچے گا تو فقط وہ جو بازاری عورت ہے رنڈی، تو وہ بازاری رنڈی عورت کے مکان میں جو جا کے پڑھا دے گا وہ بچے گا۔ وہ اللہ والے بڑا تعجب ہوا، یار عجیب بات، بازاری عورت جو اس کے گھر پہ پڑھا دے گا تو بچے، بہت تعجب ہوا۔ لیکن واقعی آتا نہیں، اللہ والے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جس وقت حادثہ پیش آیا، دیکھا کہ پوری کی پوری آبادی جل رہی ہے، پوری آبادی جل رہی ہے، پوری آبادی۔ بس اب ہر کسی نے دیکھا کہ اس کا مکان ایک دم محفوظ، وہاں آ کے سب اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، بچا، وہاں کے سب بچا رہے ہیں، اور جو بھی اس کے مکان میں پہنچا اس کا آدمی میں پہنچا، اللہ نے اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ میں نے جو خواب میں دیکھا تو وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتا دے۔ میرے یاد رکھیں، اللہ کی نعمت کی ناقدری جب کرتا ہے آدمی کیسے مصیبت میں آتا ہے اور قدردانی کرتا ہے تو اللہ پاک کس طریقے سے انسان کے اس قدردانی کو اللہ پاک قدردانی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو خواب کے اندر پھر بزرگ کو بتایا گیا، فرمایا اصل میں ایک مرتبہ ایک کتا اس بستی میں آیا، ایک کتا زخمی تھا، کسی نے مارا، تو مار کھانے کی وجہ سے وہ زخمی ہو چکا تھا، خون سے لہو لہار۔ اب بستی میں داخل ہوا، پہلے محلے میں داخل ہوا تو اس محلے کے ہر گھر کے پاس وہ دم ہلاتا ہوا بیٹھنے کی کوشش، دم ہلانے کا اشارہ یہ تھا کہ میں پریشان مجھے یہاں پہ بیٹھا دیا، اور مزید اپنی حالت کو دیکھ کے لیے کہ اگر کچھ ادراء انسانیت کچھ کر سکتے ہو تو کر دکھلا۔ اور پانی کا کوئی تقاضا تھا، لیکن ایک نے بھی گھر کے آنگن میں بیٹھنے نہیں دیا اور پانی کا بھاؤ نہیں پوچھا اس کتے کو۔ حالانکہ حدیث میں ہے ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم ہوگا، ارحموا ترحموا۔ حدیث میں آتا ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ تو ہر محلے کے ہر گھر والوں نے بولا، لیکن بات ان چار جانوں پہنچا تو کہاں پہنچا، کسی یہ بازار عورت کے یہاں۔
اس کے دل میں رحم آیا، ہو اللہ کے مخلوق اس قدر پریشان ہے، اس قدر پریشان، بس اللہ کی اس اللہ کی بندی نے خود سے اور اپنے جو کام والے سب کے ساتھ مل کر اس کی مرہم پٹی بھی کی، اس کو بیٹھنے بھی دیا اور اس کے علاوہ پانی کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ فرمایا اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی اور باقی سب کی یہ ادا کی، انہوں نے میرے اس مخلوق کو حقیر سمجھ کر اپنے گھر سے نکالا، بس اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کی حال کر۔ قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایمان کے ساتھ اگر تم شکر ادا کرو گے پھر اللہ تمہیں سزا بالکل نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، لہٰذا میرے معاملوں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمت کی ناقدری کی تو دیتے بھی آتا ہے، لیتے بھی آتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم اپنی عبادت میں لگے اور عبادت کو جاندار بنانے کی کوشش کریں۔ اب آگے تیسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کس ڈھنگ سے کرنی، عبادت کس ڈھنگ سے۔ رمضان مبارک میں کیا عبادتیں کریں، رمضان میں کیا عبادتوں کا خیال کریں؟ 4 عبادت۔ نمبر 1 تلاوت قرآن مجید، نمبر 2 تسبیحات، خاص طور پر رمضان مبارک کی تسبیحات، نمبر 3 دعا کا اہتمام، نمبر 4 اپنے ماتحت کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر، اپنے ماتحت یا اپنے متعلق کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر۔ یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ زیادہ چاہوں کی تلاوت، میرے بابا تلاوت کتنی، قرآن کہتا ہے کہ تلاوت پہ اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تلاوت پر تمہیں عجیب و غریب ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے بابا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میرے یہاں پر مہمانوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ان مہمانوں کی خدمت کے لیے میری بیٹیاں اور میرے گھر کے مستورات لگی رہتی ہے، لیکن ان تمام گھریلو کام کاج کے باوجود گھر کی ہماری ماں بہنیں وہ 17 اور 16 پارے روزانہ تلاوت کر لیا۔ آج بہت 20 طرف کہتے ہیں ہم فکر بات ہے، ہم کچھ ہے اللہ کے بندے تو ماشاءاللہ رمضان اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہاں، لیکن عموماً یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کا سلسلہ نظر نہیں آتا، وہ فقط شو کے لیے قرآن مجید، ارے اللہ کے بندو بندیاں یہ قرآن مجید کو اٹھاؤ، اس کی تلاوت کرو۔ یہ یاد رکھنا کہ جتنی مار پڑ رہی ہے نا، بیماری کی ماں، گھر میں کنکاس کی ماں، یہ مختلف طرح کے اختلافات، روزی میں کمی، یہ سب تلاوت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، ہاں حدیث میں بھی میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو گے تو بلندی دیں گے، اور اپنے آپ کو قرآن سے چھوڑو گے تو پھر ہم تمہیں بستی اور ذلت میں ڈال دیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ لہٰذا پہلی بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کو پھیلانے کی کوشش کرو، تلاوت کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ میں نے کسی علاقے کے مطابق سنا ہے، نام بھی لیتا، کسی علاقے کے مطابق سنا ہے، ایک ایسی اللہ کی بندی کہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 15-16 پارے اطمینان کے ساتھ کر لیتی، آج بھی کرنے کے موجود، آج بھی 15-16 پارے قرآن مجید کی تلاوت اطمینان سے ہو جاتے ہیں گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ۔ اور یہ کام بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اصل میں ہم لوگوں نے اپنے گھر کے دوسرے کاموں کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا، تلاوت کا ٹائم ٹیبل بنایا، جی اتنے بجے تو گھر والا جاتا ہے چوک پر ٹفن تیار کر کے دینا ہے، اسکول میں بچے جاتے ہیں تو مجھے یہ کرنا ہے، کام والی آتی ہے تو یہ کرنا ہے، ٹائم کے مطابق وہ سارے کارکرم ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اگر جو نہیں بنایا تو کیا نہیں بنایا، تلاوت کا نظام نہیں بنا۔ وقت اس طرح سے نظام بنانے سے وقت نہیں کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ طے کر لیں اور یہ کہہ لو کہ مجھے روزانہ 7 پارے پڑھنے ہیں، اور 7 پارے پڑھنے کے اندر مجھے 3 گھنٹے لگتے ہیں، میں 3 گھنٹے کہاں سے نکالوں؟
ترتیب بنا. جیسے شہری کے وقت ہم لوگ اٹھتے ہیں اتنا وقت لگتا ہے کھانا بنانے میں, کھلانے میں اور برتن اٹھانے میں. اس کے بعد میری آدھا گھنٹہ بچتا ہے اس میں تلاوت کروں. فجر کی نماز کے بعد یہ 2 گھنٹے ہمارے سونے کے کام والی آتی ہے تو پھر اس کے پیچھے یہ رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد میرے یہ 2 گھنٹے ہیں, یہ 2 گھنٹے میرے فارغ ہیں. ظہر کے بعد یہ میرا اتنا وقت میرا فارغ ہے. اس طرح سے اس فارغ اوقات کا حساب لگا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں میرا اتنا پارا ہونا چاہیے, صبح کو اتنے پارے ہونے چاہیے, ظہر کے بعد اتنے پارے ہونے چاہیے. یہ ترتیب بنانی. لیکن معاف کرنا, آج کل کا موبائل کا زمانہ تو ایسا ہے, ہم لوگوں نے کاریکرم جو بنایا ہے وہ موبائلوں کا. بہن کو فون کرنا ہے, فلاں کو فون کرنا ہے, فلاں سہیلی کو فون کرنا ہے, بس اسی میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. یاد رکھیں دنیا دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ رب العزت ساری چیزوں کو دیکھ رہے. قرآن مجید کی تلاوت کرو میرے بابوں. تلاوت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تلاوت کرنے سے بیماریاں ٹلتی ہیں. تلاوت کرنے سے مجھے اور آپ کو اللہ پاک سکون قلبی عطا کرتا ہے. آپ پہلی بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا تلاوت. نمبر 2 کے اوپر دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی تسبیحات, رمضان کی اسپیشل تسبیح ہے. جس طرح سب کا پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, رمضان کی بھی اسپیشل تسبیح ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں لکھا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رمضان میں 2 چیزوں کی کثرت کرو, لا الہ الا اللہ اور استغفار. اور ایک چیز کو خوب طلب کے ساتھ مانگو اور ایک چیز کو خوب طلب کے ساتھ اس سے پناہ چاہو. جنت کی طرف اور جہنم سے پناہ. یہ چاروں چیزوں کو سیٹ کر لو, ایک تسبیح بنا لو, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ رمضان مبارک کی تسبیح آپ اپنے برتن میں باندھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. آپ پڑھتے جائیں, کھانا بھی بنائیں, پڑھتے جائیں, جھاڑو بھی لگائیں, پڑھتے جائیں, دوسرے سارے کام بھی کرتے چلے جائیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ رمضان مبارک کی اسپیشل تسبیح ہے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کی تصویر میں عموماً کہتا رہتا ہوں ایک ربنا پڑھو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے 3 عشر ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹی کا. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے پروردگار دنیا میں ہمیں اچھائی عطا فرما. تو دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ دنیا کی اچھائی اللہ کی مہربانی جس کو رحمت کہتے ہیں. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس کے اندر پہلا عشرے کا نچوڑ. دوسرا عشرہ کا مغفرت کا, اور فی الآخرۃ حسنہ, یعنی آخرت میں اچھائی عطا فرمانا. اور آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا معاف کر دینا, معافی مغفرت. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹی کا, اور وقنا عذاب النار کا ترجمہ یہ کہ اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا. یہ میں نہیں کہتا, ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ فرمایا جی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ایک ایسی ربنا ہے کہ سارے رمضان کا نچوڑ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میری معاملہ رمضان مبارک میں رمضان کی تسبیح کا بھی اہتمام کرنا ہے. تلاوت, تسبیح, یہ تو فرائض کے علاوہ نفلی عبادتوں کی باتیں کر رہا ہوں. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ 2 تسبیح کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 3 دعا. تیسری عبادت دعا میں غفلت رہتی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد اور افطاری کے موقع کی دعا ہی قبول ہوتی ہے. اس وقت کی بھی قبول ہوتی ہے, لیکن روزے دار کے لیے تو
سب سے بڑی جو خوشی کی بات یہ ہے، روزے کی حالت میں 14 گھنٹے میں کسی بھی وقت تیری دعا امپورٹ ہوتی ہے اللہ کے دربار میں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمی کی دعا کبھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ ان 3 میں سے ایک روزے دار، اور روزے دار کے مطابق اس طرح کا لفظ استعمال کیا، الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ روزہ چھوڑے، یہاں تک کہ روزہ چھوڑے۔ معلوم ہوگا کہ پورے روزے کی حالت میں جس ٹائم پہ بھی دعا مانگے وہ دعا قبول۔ اور میری ماں بہنوں، دعا کے لیے کوئی وضو کرنا ضروری نہیں، ادب ضرور، یہ ادب ہے، مستحب ہے۔ دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، ادب ضرور ہے جی۔ لہذا اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کی پریشانی کام ہے تو ہم چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ سبزی لینے کے لیے بازار میں گئے، جس گاڑی میں بیٹھے، ہم اس گاڑی میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے کبھی اللہ کی طرف پہنچے گئے اور مصیبت اللہ اپنی عزت سے مانگ کے اللہ پاک لے لیں، میرا تمہارا کام بنا۔ اور دعا میں یاد رکھیں کہ میں بتا رہا ہوں، رمضان میں جو ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس روزے کے رکھنے کے ساتھ جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط تہجد اور افطار کے موقع کی دعا قبول، ارے نہیں، پورے ٹائم میں قبول۔ قرآن مجید کو جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں روزے کا ٹاپک ایک رکوع میں بیان کیا، پورے ایک رکوع کی تقریباً 6 آیات میں بیان کیا، 6 یا 5 آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے لے کر پورے رکوع۔ تو اس رکوع میں الگ الگ روزے کے سلسلے میں باتیں بتلائی، رمضان میں روزہ رکھو، رمضان میں تلاوت کرو، رمضان کے اندر سفر کی حالت میں روزہ رکھو تو اچھا، یہ سب بیان کیا۔ لیکن بیچ میں اللہ پاک نے دعا کا تذکرہ کیا، بیچ میں، اور وہ کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا، دعا قبول کرتا۔ یہ دعا کا ٹاپک درمیان میں ڈالا، لیکن پھر اللہ پاک نے دوسرے مضامین، روزے کے سلسلے کے دوسرے مضامین اللہ پاک نے پیش کیے۔ علماء لکھتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہے، روزے کا تذکرہ اللہ نے درمیان میں کیوں ڈالا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ بندہ دعا کو کسی ایک جگہ پہ صرف مت سمجھنا کہ دعا فقط افطاری میں کہ جو ہے تہجد کے موقع پہ قبول، ارے بیچ میں لا کر بتلایا یہ پہلے والے حصے میں بھی کر تو قبول، یہ پچھلے والے حصے میں بھی کر تو قبول۔ دعا ہر ٹائم روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے۔ ماں بہنوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط ہے۔ ابھی بیان ختم ہوا، دعا کریں گے دعا قبول، ظہر کے بعد دعا کرو قبول، جیسے بستر سے اٹھے کہ فوراً دعا مانگی دعا قبول۔ جی ہم لوگ مستجاب الدعوات ہیں، روزے کی حالت میں تو بندہ اللہ کا بہت مقرب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول ہو۔ اور ایک اور بات میں بتلا رہا ہوں، جب دعا مانگنے بیٹھے تو وقت اپنی دنیا کی نہیں مانگنی چاہیے۔ میری ماں بیٹا سب سے پہلے جب دعا مانگنے بیٹھے اللہ کے سامنے اللہ کی بڑا ہے تو اللہ کی بڑائی پیش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ کی تعریف، ارے گجراتی میں اللہ کی تعریف کر دو کہ اللہ تو بڑا ہے، شان والا ہے، تو مالک ہے، تو نے ہم کو بنایا، تو نے ہمیں عزت دی، تو نے ہمیں فلاں کیا فلاں کیا، اس طرح کے اللہ کی تعریف کریں اور ساتھ میں اپنے قصور کا اعتراف کریں، اپنے قصور کا اعتراف کریں۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے۔ اپنے زندگی کے اندر جتنی بھی گڑبڑیاں کی ہیں نا، اپنے 50 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، اس میں بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو ریکٹ میں کوئی یاد آتا، ریکٹ میں کوئی یاد آتا، اس گناہ پر ندامت کے آنسو بہا، اللہ کیسے معاف کر دے، کیسے معاف کر دے۔
ابھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر توبہ کے سلسلے میں بڑی عجیب ایک بات دیکھی۔ ایک علاقہ تھا، اس علاقے کو علاقے کرد کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کرد میں ایک آدمی تھا، وہ زبردست قسم کا ڈاکو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمیشہ جنگل میں رہ کر ڈاکہ زنی میں کرتا، ڈاکہ زنی کرتا۔ ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پر، میرے ساتھ میرے جو ٹیم کے افراد بھی تھے، تو جس جگہ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر 3 درخت میں نے دیکھے۔ 2 درخت پھل تھا، ایک درخت ایک دم بالکل سوکھا۔ خیر میں تو بیٹھا ہوا تھا، لیکن لیٹا تو میں نے دیکھا ایک چڑیا جو ہے وہ سوکھے درخت پہ، وہ جب وہاں سے یہ 2 پھلدار درخت پہ سے اپنے چوٹ میں سے کچھ لے کر وہ سوکھے درخت پہ بار بار وہ چڑیا جا رہا ہے، بلکہ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ 10 راؤنڈ اس کے لگ گئے۔ یہ کوئی عجیب سی بات ہے، لہٰذا میں اوپر کو چڑھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھا، ایک سانپ اندھا ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا۔ نہیں، یہ چڑیا وہاں سے پھل لا کر اس اندھے سانپ کو جو کہ منہ کھولے ہوئے وہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے رضا کا نظام بنا، اس کے دل کو جھٹکا لگا، نیچے اترا، زاروں قطار رونے لگا اور یہ کہنے لگا اے اللہ، ایک وہ جانور جس کو مارنے کا نبی جی نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سانپ دیکھو نا تو مارو، ڈر کے چھوڑو مت۔ البتہ اس مارنے کے طریقے بتائیں، اگر گھر میں ٹھیک ہے تو پہلے 3 مرتبہ اس کو دھمکی دو، چلا جا چلا جا چلا جا، اگر نہیں گیا تو تیری خیر ہے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ حرج دینا چاہیے، جیسے کہتے ہیں دھمکی دینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہو، اگر اللہ کی دوسری مخلوق ہوگی تو وہ چلا جائے۔ بات سمجھ رہے؟ گھر میں اگر نہیں دیتے اور 3 مرتبہ بھی اگر تم نے اس طرح سے دھمکی دے دی وہ نہیں گیا تو پھر یہ سمجھ لو وہ سانپ ہی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اور اس کو مارو، اور یہ کہہ دیا اگر تم نے ڈر کر یہ سمجھ کر کہ اس کی جو ہے نا مادہ وہ جو ہے آگ میں بدلا لے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی وچار دھارا رکھنے والا اور ایسی مانیتا رکھنے والا پہلے ہی سبھی وہ ہم میں سے نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا اے اللہ، ہمارے نبی نے تو اس جانور کو مارنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے اس جانور کے ساتھ کتنا وزن کا معاملہ ہوتا ہے کہ جانور یہ جب بالکل آنکھ سے معذور ہو چکا اس کے لیے آپ نے روزی کا انتظام کیا۔ تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، قرآن نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑا مقام دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت بخشی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے بہتر بنایا۔ کہ اللہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں تو میری روزی کا بھی تو آپ نے ذمہ لے رکھا ہے، جب اس کی روزی کا آپ نے انتظام تو میری روزی کا بھی۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں یہ دھندے بھی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوری اور اسی طرح سے لوٹ کی جتنے بھی آلات قسم کو توڑ دی۔ اس کے ساتھی ادھر ادھر کے زار پتا ہو رہا تھا، نماز میں لگ گئے۔ ساتھی آئے تو کیا کہا؟ ساتھیوں سے کہہ دیا ارے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، صلح کر لی۔ کیا ہوا؟ اس طرح کا پورا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہہ دیا جب تو نے صلح کر لی تو ہم بھی صلح کر لیں۔ قرآن کے سب اللہ والے بنے۔ روایت میں لکھا ہے یہ توبہ کیسے قبول ہوئی، کہ یہ کیسی قبول ہوئی، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کتاب آگے چل کر لکھا ہے ان حالات کے دل میں آیا میں اب تک تو جنگل میں رہ کر لوگوں کو بہت پریشان کیا، چلو سچی پکی توبہ کرنے اور پکا معاہدہ کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کر ہم سچی توبہ کریں۔ قرآن کے احرام باندھا اور احرام باندھ کے جانے لگے۔ جب جا رہے تھے تو راستے کے اندر اللہ کے کیسا مقبول بندے بن چکے تھے وہ سمجھ لیتے ایسی بات ہے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں ایک جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھی عورت وہ چیز پارسل لے کے کھڑی تھی، پارسل لے کے کھڑی۔ اس نے جب یہ قافلے کو دیکھا تو قافلے کو دیکھا تو وہ قافلے میں
جو سب سے بڑا جو سردار تھا اس سردار کا نام لے کر ارے اس قافلے میں اس طرح کا آدمی ہے اسلام کا؟ کہا کہ جی ہاں میں ہوں۔ فرمایا ادھر آؤ، یہ جو ہے تمہارا یہ پارسل سے ہے۔ بھائی یہ میرے نام کا پارسل، میں تو اس آمد پہلی مرتبہ اور آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا 3 دن ہو گئے اور 3 دن ہو گئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں اپنے بیٹے کے کپڑے کسی کو دینا میں چاہ رہی تھی، خواب پہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا یہاں سے قافلہ گزرے گا اور وہ قافلے میں اس طرح کا آدمی ہوگا تو اپنے بیٹے کے لیے کپڑے اسے دے۔ بتائیے نبی جی کی نگاہ میں کتنا مقبول وہ آدمی، سچی توبہ سچی توبہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب، جو گناہوں سے معافی مانگتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا کیا۔ میری ماں بیٹو جب دعا شروع کرو تو دعا میں جیسا کہ میں نے بتایا بسم اللہ اللہ کی تعریف اپنے قصور کا احترام، استغفار کرو، استغفار استغفر اللہ، یا اللہ معافی مانگتی ہوں معافی مانگتی ہوں معافی، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام والی دعا مجھے وہاں پڑھنا ہے۔ ایک اللہ والے بڑی عجیب بات بتائی، یہ حدیث میں ایک اللہ والے کی بات ہے۔ فرمایا کہ کسی آدمی کی کوئی حاجت ہو، کسی آدمی کی کوئی حاجت ہو اور حد نہ ہو رہی ہو، بچہ نافرمان فرمانبردار نہیں ہو رہا، شوہر جو ہے نا وہ ادھر ادھر کے جو ہے آوازی اختیار کر رہا ہے، لائن پہ نہیں آ رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھے زوال کے بعد، بعد میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ سجدے میں جاوے جیسے نماز پڑھتے اسی طرح سے، لیکن سجدے میں ایک خاص چیز کرنا، وہ یہ ہے کہ ہر رکعت کے دونوں سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 مرتبہ پڑھ۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ جی ہاں، لا الہ الا انت سبحانک، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھ لے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان، اور پھر 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سے، دوسرے رکعت کے دونوں سجدے میں بھی اسی طرح سے 40 40 80 اور 80 اور 80 کتنے ہو گئے؟ 160۔ تو کہا اللہ رب العزت اس کی ضرورت بالکل آنن پانن پوری فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام والی تسبیح ہے۔ ذرا تمہیں سوچنا تو چاہیے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، دریا کے جو ہے گہرائی میں، لیکن اس مصیبت سے اللہ پاک نے ان کو چھٹکارا دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بنیاد ہے۔ لہٰذا میری ماں بہنوں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا کہ 30 نمبر پر دعا، اس دعا میں میں بڑے خاص سی بات میں بتا رہا تھا کہ دعا کے اندر توبہ کا اہتمام کرے، توبہ کا اہتمام کرے۔ ایک تو صلاۃ و تسبیح وغیرہ ہے یہ تو ہے ہی، لیکن یہ توبہ کی بات کر رہا ہوں، یہ 3 کام میں نے بتایا۔ اور چوتھا کام میری ماں بہنوں ایک بات یاد رکھے، مرد تو کما کے لیے آتا ہے لیکن گھر کا سارا نظام آپ لوگوں کو چلانا پڑتا ہے۔ سبزی ملاؤ، اس کو دھو، بھی برتن بھی مانگو، بستر بھی لگاؤ، بستر کو سمجھے کہ مرو کے پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھو، سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا یہ سارے کام جو ہے وہ بے ثواب نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے۔ ارے کیوں نہ ثواب ہو، کیوں نہ ثواب ہو؟ حدیث میں آتا ہے مرد کو یہ کہہ دیا تو تیری بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ کے یہ ثواب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی لقمے بنا کر اپنے شوہر کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے یہ انتظام کرتی ہے، یہ صدقے کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب۔ لیکن وہ گھر کے جو متعلقین ہیں وہ گھر کے متعلقین کے صحیح حقوق ادا کریں، صحیح حقوق۔ گھر میں عموماً 3 طرح کے افراد رہتے ہیں، 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں، اپنے سے بڑے، اپنے برابر والے اور اپنے سے نیچے۔ اپنے سے جو بڑے ہیں، ساس ہے، والدین ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کا آدر، ان کی عزت بہت ضروری ہے، اکرام بہت ضروری ہے۔
حدیث آتا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ میری ماں بہنوں، بوڑھیوں کو دیکھ کر، بڈھوں کو دیکھ کر، اپاہجوں کو دیکھ کر میرا باپ تو جو ہے کمزور ہو چکا، میری ماں جو ہے اس طرح کی بوڑھی لگ رہی ہے، ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ارے انہیں کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بالکل دنیا میں سکھ دیا، اور انہیں کے دعا کے نتیجے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ سعد اور بڑے پائے کے صحابی، وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کیا کہنے لگے، اللہ کے رسول میں کماتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں۔ وہ اس انداز سے بولنے لگے کہ اپنے گھر کے جتنے ممبر تھے ان کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، ساتھ سبق کر سنو، تمہیں روزیاں جو ملتی ہے تمہاری کمزوروں کی وجہ سے، اور روزی کا مطلب فقط کھانا پینا نہیں، عزت روزی، تندرستی روزی، پیسے روزی، ہاں اللہ کوئی ہنر دے دے روزی، یہ سب روزی۔ اس لیے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں روزی الرزق عبارۃ عما ينتفع به الانسان، ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ روزی، وہ روزی، جی ہاں، عزت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی طریقے سے تندرستی سے فائدہ ہو، یہ سب روزی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ عام مطلب گھروں میں یہ دیکھا گیا کہ جو جوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو جوان قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑوں کو نظر انداز کرتے ہیں، عجیب نگاہوں سے ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے نہیں، انہوں نے جو آپ کو پالا تھا، آج عزت آئی، آج موقع ہے کہ ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی وجہ سے دیکھیں۔ نمبر دو، گھر میں دوسرے ممبر جو ہوتے ہیں وہ کون سے اپنے برابر کے ہوتے ہیں، برابر کے، اپنی بہن، اپنے ہمبر، یا ایک آدھ دو جیسا اوپر نیچے اپنے بھائی وغیرہ، ان لوگوں کے ساتھ کا جو برتاؤ میرا جو تمہارا جو ہونا چاہیے عدل و انصاف کا ہونا چاہیے، عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، گھر میں کوئی چیز ہے میں استعمال کروں، میرا بھائی بھی اس طرح سے استعمال کرے، میری بہن بھی اس طرح سے استعمال کرے۔ عام متن ایک آدھ دو سال کا گیپ ہوتا ہے تو بڑا والا چھوٹے کو دبا دے، یا چھوٹے والا طرف زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے کو دبانے کی کوشش، عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، جب کوئی ظلم ستم کرتا ہے، ظلم ستم اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی آدمی کسی کو مار دے، کوئی آدمی کسی کے پیسے لے کے چھین جائے، کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق، اللہ ایک ہے، اس بات کو نہ ماننا، اس کو اللہ پاک نے ظلم قرار دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کسی کا حق ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ اور نمبر تین، گھر میں اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان چھوٹوں کے متعلق تربیت کا نظام ہونا چاہیے۔ بڑی بڑیوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اب آپ کی تمام افراد سے کہنا چاہتا ہوں، تربیت کا خیال کرے، تربیت کا خیال۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہونا تو واقعہ تھا، میں آپ لوگوں کو سناتا کہ اگر تربیت نہیں کرتا ہے تو پھر رسی ہاتھ سے جو چھڑک جاتی ہے تو پھر خون کے آنسو بہانا اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا کب مرے، میرا بیٹا کب مرے۔ ایسی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ فرضی طور پر، بناوٹی طور پر نہیں کہتا، کہنے والوں نے کہا ہے، جو اس کام نے سنا ہے تمہیں بولنا، اور کتابوں میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ کسی نے جنن ناراض ہو کر اپنے اولاد کے لیے اس طرح کی دعا کرنی شروع کر۔ یاد اس بات کو یاد رکھیں، اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت میں تین باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر ایک، بلا ضرورت موبائلوں کو استعمال نہ کریں۔ نمبر دو، ان کی جو ہے اٹھن بیٹھک صحیح لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور نمبر تین وہ اپنے اوقات کو، یا کہہ لیجیے گھر سے باہر اپنے اوقات کو فضولیات میں وہ استعمال کریں۔ گھر سے تو کہہ کے نکلا، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں،
نماز پڑھنے کے لیے تو نکلے، لیکن 4 گھنٹے کے بعد وہ آ رہے ہیں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، وہ بچہ گھر میں داخل ہو رہا رات 12 بجے 11 بجے۔ ایک ماں ہونے کے اعتبار سے، لحاظ سے، ایک بڑی بہن ہونے کے لحاظ سے گرجنا چاہیے اور کہنا چاہیے یہاں سے حساب دو، حساب دو۔ آج اسے کڑوی لگے گی، ممکن ہے وہ جوش میں آ کے مجھے اور آپ کو کچھ بدتمیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ مانگا سلوک کرے، لیکن برداشت کرو، اسے برداشت کرو۔ لیکن اپنے اولاد کی 3 باتوں پر کڑی نظر ہونی چاہیے۔ حالات کو، جو زمانے کے جو حالات کو سامنے رکھو ہوتا ہوں۔ ایک تو موبائل پر، موبائل نہ استعمال کرے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، موبائل استعمال کرے لیکن غلط استعمال نہ کرے۔ اب چھوٹے بچے کو یہ اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر کہیں اسکول میں گیا، اگر مان لو کہ اسکول بہت دور ہے تو چھوٹا والا سادہ والا موبائل دے دیا، اس میں اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ اسمارٹ فون دیکھیں، مساجد کے آدم میں نظر آتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہیں سے بچے بگڑتے ہیں۔ راتوں کی تنہائیاں کیسی ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن سوال ہوگا، باپ سے بھی، ماں سے بھی، گھر میں بڑی بہن ہے اس سے بھی سوال ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ 2 بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر کے باہر وہ جو ہے اپنے گھر کے باہر وہ گیا اچھے کام کے لیے، لیکن فضولیات میں وہ اپنے کام کو، فضولیات میں وہ گھر سے باہر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کو پتا چلا وہ تو کرکٹ کے گراؤنڈ پر ہے، فوراً پکڑ اس کی ہونی چاہیے، فوراً پکڑ ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور تم جو ہے اس طرح سے کھیل کر تو میں نے یہ گھر کے 4تھا نمبر آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنے گھر کے اندر جتنے متعلقین ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش، بڑے کا حق کیا، برابر والے کا کیا ہے، اور جو ہے اپنے چھوٹوں کا کیا ہوتی ہے، بات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، حضرات کو نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس دعا کا بطور خاص اہتمام کریں، بطور خاص اہتمام کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دعا کے اہتمام کی بنیاد پر شیطان سے حفاظت ہوگی، روزی کی تنگی سے حفاظت ہوگی، گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ پاک جب مجھے اور آپ کو اپنی جتنی ڈینجر، گھنٹی، جب مصیبت اور اپنی بڑی سے بڑی جو ضرورت ہے اس میں اللہ پاک کبھی ناکام نہیں کرتا۔ اور اس دعا کو میں دعائے آدم کہتا ہوں۔ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے بھی یہاں پر میں نے کسی مناسبت سے پیش کی تھی وہ دعائے آدم۔ میں انشاءاللہ بعد میں چل کر مرد حضرات کو بتا دوں گا، وہ دعاؤں کو پڑھتے رہو۔ اللہم، اس لیے اس حدیث کے اندر یہ ہے، آدمی کی جو بھی ضرورت ہوگی اللہ فوری طور پر وہ ضرورت پوری کر دیں گے۔ 1 نمبر 2 پر گناہ مٹیں گے، نمبر 3 کے اوپر شیطان سے حفاظت، اور نمبر 4 گناہوں سے بھی، آئندہ گناہ سے اللہ پاک اس کی حفاظت، اور نمبر 5 کے اوپر دنیا اس کے پاس عزت چڑھائے گی۔ یہ وہ دعا ہے جس کو دعائے آدم کہا جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سوری وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقین اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما كتبت لی ورضا بما كتبت۔ ہے بظاہر لمبی دعا، لیکن اس کے فوائد اتنے سارے ہیں، ظاہر بات ہے لمبی لمبی بھی دیکھنی چاہیے اپنے کو۔ اللہ میں نے کتاب رسید وعدہ کیا، اے اللہ نے میرے باہر کو جانتا، میرے اندر کو جانتا۔ اللہ میں نے کتاب رسید وعدہ کی، اے اللہ میری معذرت قبول فرما، وتعلم حاجتی، اے اللہ کہ میری حاجت جانتا ہے، اے اللہ میری ضرورت پوری فرما، وتعلم حاجتی فاعطنی سوری وتعلم ما فی نفسی، اے اللہ میں نے کیا کھانے دھونے کیے وہ آپ جانتے ہیں، اور انی ذنبی، میرے گناہ معاف فرما۔ اللہ کو انی اسألک ایمان یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ایمان میرے دل میں پیوست ہو، یباشر قلبی ویقینا صادقا، اے اللہ سچا یقین مانگتا ہوں، ایسا سچا یقین کہ دنیا میں اگر حالات آوے تو میں یہ سمجھوں کہ تو میری تقدیر میں لکھا ہی تھا، حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما كتبت لی، اور اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ
دے دے جس کے اوپر میں راضی ہو جاؤں. رضم بما قسمت لی. کتنی عجیب دعا ہے. اس دعا کو جو ہے اپنا حفظ سے جان بنانا چاہیے، یعنی روزانہ اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. یہ دعا آدم ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو بچوں کو جو ہے میں بتا دوں گا، وہ آپ تک اس کو پہنچا دیں گے. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ ناراض ہو چکے تھے وہ گیہوں کا دانہ کھانے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ان الفاظ میں مانگنا شروع کر دیا. اللہ خوش ہو گیا اور فرمایا آدم جا تجھے تو معاف کر ہی دیا، لیکن تیری ذریت میں سے جو بھی یہ پڑھے گا اس کا بھی ہم کام بنا دیں. یہ دعا ہے آدم جو ہے اس کی یہ تاثیر ہے. اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ کو بھی نصیب فرمائے. کئی صحیح باتوں کو اللہ رب العزت توجہ کے ساتھ اگر سنا ہے تو اس پر جو ہے نا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ.